اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. So we are going to start aromatic hydrocarbons from today. اس سے پہلے ہم نے ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنس کے بارے میں پڑھا اور تھوڑا سا نومنکلیچر آرگینک کمپاؤنڈس کا پڑھا اور جو جنرل کانسیپٹ تھے لائک ریزوننس، ہائپر کنجوگیشن وغیرہ. ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنس کا ہم انٹروڈکشن کریں گے آج. ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنس کو ایرینز بھی کہتے ہیں، اور ایرینز کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر ہائیڈرو کاربنس بیسڈ آن دی بینزین رنگ ایز اے اسٹرکچرل یونٹ. اب ان میں جو ایگزامپلز ہیں یہ جنرل ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں، بینزین، ٹالوین اینڈ نیفتالین فار ایگزامپل، دیز آر آل ایرینز. تو جو بھی ہائیڈرو کاربنز ہوں گے جن کے اندر بینزین رنگ موجود ہوگا، یہ بینزین ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ رنگ اگر کسی بھی ہائیڈرو کاربن کے اندر موجود ہوگا، چاہے سمپل ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی اور فنکشنل گروپ لگے ہوں جس طرح ٹالوین میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ملٹیپل بینزین رنگز آپس میں جڑے ہوئے ہوں، فیوزڈ ہوں یا سنگل بانڈ سے جڑے ہوں، تو ان سارے کمپاؤنڈز کو ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز یا ایرینز کہیں گے. تو ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کی ڈیفینیشن، اس میں بینزین رنگ جو ہے وہ بنیادی آپ اس کو یونٹ تصور کر لیں کہ وہ موجود ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ جو ٹرم ہے ایرومیٹک، اٹ از اے پریسائزلی ڈیفائنڈ اسٹرکچرل ٹرم that applies to cyclic conjugated molecules that meet certain criteria. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایسی ٹرم ہے جو کہ ان سائیکلک سسٹمز پہ، سائیکلک کنجوگیٹڈ سسٹمز پہ اپلائی ہوتی ہے جو کہ خاص کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. یہ کرائٹیرین ہم آگے اسی چیپٹر میں پڑھیں گے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز میں کہ وہ کون سا کرائٹیریا ہے، اور یہاں پہ کچھ کنفیوژنس کو بھی ہم انشاءاللہ دور کریں گے. So aromatic hydrocarbons, they should have cyclic conjugated molecules and they should meet a certain criteria. یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر لیں کہ جو اس کا ہسٹوریکل نیچر ہے، ہسٹوریکلی aromatic compounds were considered to be having fragrance. یہ سوچا جاتا تھا کہ جو fragrance ہے یا جن کی کوئی smell ہے، خوشبو ہے خاص قسم کی، ان کو ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہتے تھے. ایروما چونکہ اسمیل سے ہے تو جن کا ایروما ہو یا جن کی خوشبو ہو ان کو ایرومیٹک کہتے تھے. فار ایگزامپل یہ کچھ کمپاؤنڈز کی نیچے سٹرکچرز دیے گئے ہیں، ان کو آپ دیکھیں. وینیلن ہے، میتھائل سیلیسائلیٹ ہے، اسی طرح پیراسائمین ہے اور سیفرول ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ نیچرل پروڈکٹس ہیں، یہ مختلف جو پلانٹس ہیں ان سے، نیچے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، ان سے ڈرائیوڈ کمپاؤنڈز ہیں. تو ان کی چونکہ بڑی اچھی خوشبو ہوتی تھی، ان کا اروما ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ ٹرم ایرومیٹک ان کے لیے استعمال کی گئی. لیکن بی شور کہ یہ ایروما سے اس کا اب کوئی تعلق نہیں. ماڈرن جو بینزین یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن ہے دیٹ از ڈفرینٹ. سو it is known today that benzene derivatives are not distinguished by unique odors, and the term aromatic, which has nothing to do with odor, has stuck, and it is now a class name for benzene, its derivatives, and a number of other organic compounds. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایرومیٹک کا جو لفظ ہے اس کا اوڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایروما سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک پوری کلاس کا نیم ہے جس کے اندر بنزین بھی آتی ہے، بنزین خود بھی آتی ہے، اس کے ڈیریویٹیوز آتے ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر ڈفرینٹ گروپس لگے ہوں بنزین کے اوپر تو وہ اس کے ڈیریویٹیوز ہوں گے. اینڈ اے نمبر آف ادر آرگینک کمپاؤنڈ، اور کچھ ایسے آرگینک کمپاؤنڈ بھی آئیں گے جن میں بنزین رنگ نہیں ہوگا، اسٹل دے وڈ بی کلاسیفائڈ ایز ایرومیٹک. سو ایرومیٹک جو کمپاؤنڈز ہیں یا ہائیڈرو کاربنز ہیں یہ ایک پوری کلاس ہے. یہ چیز آپ نے اب یاد رکھنی ہے کہ اس کا خوشبو یا ایروما سے تعلق نہیں ہے، تو اس سے اس کو کنفیوز نہیں کرنا جو ہسٹوریکل چیز تھی.
تو اس کو ہم آگے ماڈرنی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن ایز سچ سمپل نہیں ہے. ایرومیٹک کمپاؤنڈ کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں، یہ ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن بھی ریز کیا ہے، تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپاؤنڈ جو ہکل رول کو فالو کرتے ہیں. اور ہکل رول جو ہے نا وہ نیکسٹ کمنگ لیکچرز کے اندر آئے گا. ہم یہ ڈسکشن مطلب ایک لیکچر پہ نہیں ہے، یہ ملٹیپل لیکچرز پہ محیط ہوگی. تو اس کو ہم جیسے جیسے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائے گا. مطلب ہم اس بیسک سے ماڈرن کی طرف موو کریں گے. سو جو یہ دیکھیں، یہ دوسرا پوائنٹ آپ یہاں پہ، ڈیولپمنٹ آف دا تھیوری آف ایرومیٹیسٹی واز اے میجر تھیوریٹیکل ایڈوانس in organic chemistry because it solved a number of intriguing problems that centered on the structure and reactivity of benzene. So جو ایرومیٹیسٹی کی تھیوری کی ڈیولپمنٹ تھی کہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں، اس نے بہت سارے آرگینک کیمسٹری کے مسائل کو حل کیا. اور وہ مسائل کیا تھے جو بنزین کی اسٹرکچر اور ریئیکٹیوٹی پہ بھی بیس کرتے تھے، کہ بنزین کے اسٹرکچر پہ بھی بہت اختلاف تھا شروع سے. پھر اس کی ریئیکٹیوٹی کے بارے میں، مطلب الکینز وغیرہ سے اس کی ریئیکٹیوٹی بہت ڈفرینٹ تھی. تو یہ اب جو پرابلمس تھے ان کو ہم نیکسٹ سلائڈ پہ بھی ڈسکس کریں گے، اور مزید نیکسٹ لیکچرز کے اندر بھی ڈسکس کریں گے. اور پھر جو یہ تھیوری آف ایرومیٹیسٹی ہے یا جو ماڈرن اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد اینڈ میں ہم اس کو کلیریفائی کریں گے کہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز ایکچولی ہم کن کن کمپاؤنڈز کو کہیں گے. سب سے پہلا ہے بنزین ا پزلنگ الکین. یہ جو سیکشن ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بنزین کے اندر بھی ڈبل بانڈز موجود ہیں جس طرح الکینز کے اندر ہوتے ہیں. تو الکینز اور بنزین میں ایز سچ کیا خاص ڈفرینس ہے، یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے اندر موجود ہیں، اینڈ بنزین از لیکنگ دیم، اور دیر آر سم تھنگز ان بنزین وچ الکینز ڈو ناٹ پوزیس. تو ان چیزوں کو ابھی ہم یہاں پہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. سو دا اسٹرکچر یوز ٹوڈے فار بنزین واز پرپوزڈ ان 1865 بائی آگسٹ کیکیول who claimed later that it came to him in a dream. تو کیکیول کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے یہ اسٹرکچر پروپوز کیا تھا جو کہ آج ہم یوز کرتے ہیں. اور بہت پرانا مطلب یہ اسٹرکچر ہو چکا، ڈسکور ہو چکا 1865 کا، اور اس نے کلیم کیا کہ اس کو یہ خواب میں اسٹرکچر آیا تھا. سو کیکیول میں بنزین کو ایک سائیکلک کانجوگیٹڈ ٹرائی این کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے. مطلب سائیکلک 6 ممبر رنگ ہے اور اس کے اندر 3 الکین ڈبل بانڈز ہیں، تو اس کو سائیکلک ٹرائن کے طور پہ اس نے پیش کیا. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈسکسیبل کیا چیز ہے کہ اگر بنزین کے اندر ایک ٹرائین ہے، مطلب اس کے اندر 3 الکینک ڈبل بانڈز موجود ہیں، تو اس کو جس طرح ڈبل بانڈز یا الکینز ایڈیشن ریاکشنز دیتی ہیں، بنزین کو بھی ایڈیشن ریاکشن دینے چاہیے. لیکن بنزین جتنے بھی کانجوگیٹڈ ڈائی اینز یا عام الکینز کے ریاکشنز ہیں وہ نہیں دیتی. یہ ایک خاص بات ہے جو کہ اس کو ان سے الگ کرتی ہے. مطلب بنزین ڈز ناٹ لک لائک الکینز اور کانجوگیٹڈ ڈائی اینز ان اٹس ریئیکٹیوٹی. سو بنزین رنگ جو ہیں دوسرے کمپاؤنڈز میں ہوں یا بنزین اٹ سیلف ہو، دے آر انرٹ ٹو یوزول کنڈیشنز آف الکین ایڈیشن ریئیکشن. مطلب عام جہاں پہ الکین ریئیکٹ کرے گی وہاں پہ بنزین نہیں کرتی. یہ آبزرو کیا گیا کہ بنزین انرٹ ہوگی وہاں پہ اور کوئی ریئیکشن شو نہیں کرتی. تو اس پراپرٹی کو آپ چیک کرنے کے لیے یہ ایک ریئیکشن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹائرین ایک کمپاؤنڈ ہے. اسٹائرین میں دیکھیں اس کا اسٹرکچر اگر آپ غور سے دیکھیں، اس میں ایک بنزین رنگ ہے اور اس کے اوپر ایک ایتھین گروپ ایڈ ہوا ہوا ہے، یعنی کہ ایک الکین ہے اور ساتھ ایک بنزین رنگ ہے. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کہ آپ اس کی برومینیشن کریں. اب آپ جب اس کی برومینیشن کرتے ہیں تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ برومین ان سیچوریٹڈ بانڈس کے اوپر ایڈ اپ ہوتی ہے. تو اب جب اس کا ریئیکشن کیا جائے تو آپ پروڈکٹ دیکھیں، اگر صرف الکین کے اوپر برومین ایڈ ہو جاتی ہے لیکن بنزین رنگ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ ایز سچ رہتا ہے، اسی طرح انرٹ رہتا ہے. اب جب یہ چیز آبزرو کی گئی تو اس میں دیکھیں کہ
جو ارلی کیمسٹس تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ الکین لائک ری ایکٹیویٹی اس کے اندر نہیں ہے، اٹ لیکس الکین لائک ری ایکٹیویٹی، اور اسی وجہ سے یہ بہت یونیک کمپاؤنڈ ہے اور اس کے ڈیریویٹیوز بھی بہت یونیک ہیں. مطلب جہاں پہ ڈبل بانڈ، اس ڈبل بانڈ کے اندر جو رنگ سے باہر تھا ایڈیشن ہو گئی، لیکن جو رنگ کے اندر ڈبل بانڈ تھے وہاں پہ ایڈیشن نہیں ہوئی، تو یہ اس کو ایک یونیک کمپاؤنڈ بناتی ہے. پھر یہاں پہ کویسچن اٹھتا ہے، ڈز بنزینز لیک آف ری ایکٹیویٹی ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود اٹس سائیکلک اسٹرکچر؟ کیا یہ سائیکلک ہونے کی وجہ سے ایسا ہے کہ اس نے ری ایکٹ نہیں کیا اور اس نے کر لیا یہ دیکھیں وہ یہ سائیکلک ہے وہ سائیکلک نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے، سائیکلوہیکزین ہاؤ ایور ایڈز برومین ریڈیلی. مطلب اگر آپ اس کے جواب میں دیکھیں کہ ایک سوال اگر ذہن میں اٹھا کہ سائیکلک ہونے کی وجہ سے مے بی کہ یہ ڈفرینٹ ہوئی ہو، لیکن اگر سائیکلوہیکزین کو آپ دیکھیں وہ بھی سائیکلک ہے اور اس پہ برومین ایڈ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا جو آپ کے ذہن میں ایک سلوشن آ سکتا ہے، پرہیپس دین اٹ از دا سائیکلک اسٹرکچر اینڈ دا کانجوگیٹڈ ڈبل بانڈس دیٹ ٹوگیدر اکاؤنٹ فار دا یوزول بیہیویئر آف بینزین. پھر سائنٹسٹ نے سوچا کہ مے بی کہ یہ صرف سائیکلک اسٹرکچر نہ ہو بلکہ سائیکلک اسٹرکچر اور اس کے ساتھ کانجوگیٹڈ ڈبل بانڈز ہیں، جو ایک ڈبل بانڈ پھر ایک چھوڑ کے، مطلب یہ آلٹرنیٹ جو ڈبل بانڈز ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوگا، یہ بنزین کا الگ بیہیویئر ہے. لیکن جب اس طرح کا ایک اور اسٹرکچر دیکھا گیا، آپ اس اسٹرکچر کو دیکھیں 1357 سائیکلو آکٹا ٹیٹرائین. اب اس کے اندر سائیکلک اسٹرکچر بھی ہے، کانجوگیٹڈ ڈبل بانڈز بھی ہیں جس طرح بنزین میں ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ برومین کو ایڈ کریں تو یہ بھی برومین کو ایڈ کر لیتی ہے، اور دیکھیں کہ بہت سموتھلی ایون -55 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ ایڈ کر لیتی ہے کہ اس کو روم ٹیمپریچر کی بھی ضرورت نہیں، اتنے کم ٹیمپریچر پہ اس نے برومین ایڈ کر لی. اٹ مینس کہ یہ بہت ایک کوئکلی ری ایکشن ہو گیا. یہ چیز پھر مزید سوال پیدا کر دیتی ہے کہ ایک تو سائیکلک اسٹرکچر ہم نے سوچا وہ بھی غلط ہو گیا، پھر ہم نے سوچا کہ اگر اس کے اندر جو آلٹرنیٹ سنگل ڈبل بانڈز ہیں لیکن اس جیسے کمپاؤنڈ بی ایڈیشن ری ایکشن دیتے ہیں، تو اس میں بہت سی ڈیفیکلٹیز تھیں جو کیکیول کا اسٹرکچر تھا، اینڈ دوز ڈیفیکلٹیز ور ناٹ ایڈریسڈ ایزیلی ان این ایکسپلینیبل وے. اور بعد میں لوگوں نے بہت ساری ایسی اٹیمپٹس بھی کی، انجینئس اٹیمپٹس، جن سے انہوں نے بنزین کا اسٹرکچر سالو کرنے کی کوشش کی. تو ہم ان اٹیمپٹس کو بھی ایک نظر ماریں گے کہ لوگوں نے کس طرح سے اس کو ٹرائی کی اپنے اپنے اسٹرکچر پریزنٹ کر کے کہ جی بنزین کا یہ اسٹرکچر ہے. 1869 کے اندر جو البرٹ لیڈنبرگ سائنٹسٹ تھا، اس نے ایک اسٹرکچر پروپوز کیا، اس کو لیڈنبرگ بنزین کہتے ہیں یا پرزمین بی کہتے ہیں. اس کا اسٹرکچر چونکہ پرزم کی طرح لگتا ہے اس لیے اس کو پرزمین بی کہا جاتا ہے. تو اس نے یہ اسٹرکچر پیش کیا جی کہ یہ اگر اسٹرکچر ہو تو یہ ساری آبجیکشنز دور ہو جاتی ہیں. لیڈنبرگ کی بنزین جو تھی یہ جو حالانکہ آج کل اگر اس کو دیکھیں یہ بڑا ایکسٹرینڈ مالیکیول ہے، یہ اتنا ایزی نہیں ہے اس فارم میں مالیکیول کا رہنا، مطلب اس کے بانڈز کے اندر بہت اسٹرین ہے. آپ دیکھیں کہ 3 ممبرڈ رنگز ہیں، یہاں پہ 3 ممبرڈ رنگ ہے، یہاں پہ 3. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 3 ممبرڈ سائیکلک رنگز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرینڈ رنگز ہوتے ہیں، مطلب ان کے جو بانڈ اینگلز کی اسٹرین ہے اس کی وجہ سے وہ اسٹیبل نہیں ہوتے، ہائیلی انسٹیبل ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ریئیکٹنٹ ملے فوری سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو اس کو کیجڈ ٹائیگر کا نام اس وقت دیا گیا. تو یہ اس کا سب سے جو اٹریکٹیو فیچر تھا اس وقت کہ اس میں کوئی ڈبل بانڈ نہیں تھا، لیکن سٹل دیکھیں کہ یہ 3 اور 3 6 کاربنز کو پورا کر رہا تھا اور 6 ہی ہائیڈروجنز اس کے اندر تھے. مطلب یہ اس لحاظ سے ایک ڈفرینٹ اسٹرکچر تھا جس میں ڈبل بانڈ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا جی کہ چونکہ یہ کوئی ری ایکشن نہیں دیتی ڈبل بانڈ والا، لہٰذا اس میں ڈبل بانڈ نہیں ہونا چاہیے اور اس کا اسٹرکچر اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پرزمین کا اسٹرکچر. لیکن ڈیفینیٹلی یہ اسٹرکچر اڈاپٹیبل نہیں تھا، اسٹرینڈ تھا. تو ہاؤ ایور سیورل فیکٹس الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دی اڈاپشن آف دا کیکیول اسٹرکچر. کچھ ایسے فیکٹس تھے جن کی وجہ سے فائنلی لوگوں نے کیکیول کے اسٹرکچر کو ہی اڈاپٹ کیا. اور سب سے جو کمپیلنگ آرگیومنٹ تھا جو کہ جس نے اس اسٹرکچر کو زیادہ مطلب مضبوط کیا، اس آرگیومنٹ کو کہ اس بنزین کا اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے جس میں 3 ڈبل بانڈز ہوں، آلٹرنیٹنگ ہوں، کہ جب بھی سائنٹسٹ نے ٹرائی کی 135 سائیکلو ہیگزاٹرائین کو پریپیئر کرنے کی یوزنگ دی اسٹینڈرڈ الکین سینتھسز،
ہمیشہ سے انہوں نے بنزین ہی ملی. مطلب وہ جب انہوں نے کوشش کی کہ ہم ایسی الکین بنائیں جس میں 3 آلٹرنیٹنگ سنگل ڈبل بانڈز ہوں اور ایک سائیکلک اسٹرکچر بھی ہو, تو ریزلٹنٹ انہیں بنزین کا مالیکیول ہی ملا. تو اس سے پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ 135 سائیکلو ہیگزاٹرائین اور بنزین یہ ایک جیسی چیز ہونی چاہیے, مطلب ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, بنزین کا یہی اسٹرکچر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جب بھی یہ پریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریزلٹنٹ بنزین کا مالیکیول آتا ہے, اس طرح کا کوئی مالیکیول نہیں آتا. سو the reactions used in these routes received additional credibility because they were also used to prepare cyclooctatetraene, which has the reactivity of an ordinary alkene. تو یہاں پہ ایک کریڈیبلٹی ان کو ملی جن سائنٹسٹ نے یہ پریپیئر کرنے کی کوشش کی کہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے ریئیکشن ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اسی طرح کی سیریز آف ریئیکشن یوز کر کے تو سائیکلو آکٹاٹیٹرائن بھی پریپیئر کی, جو بھی آپ کو پیچھے دکھائی تھی یہ والا اسٹرکچر. تو یہ اسٹرکچر بھی انہوں نے پریپیئر کر لیا, اور ڈیفینیٹلی سائیکلو آکٹاٹیٹرائن جو ہے وہ برومین کو بھی ایڈ کرتی ہے, ریئیکٹیوٹی دیتی ہے, اور انہی ریئیکشن سے انہوں نے جب 135 سائیکلو ہیگزاٹرائن بنانے کی کوشش کی تو ان کو بنزین کا مالیکیول ملا. سو although Ladenburg benzene structure had been discarded for all practical purposes decades earlier, its final refutation came in 1973 with its synthesis by Professor Thomas Jacquartz and its colleagues at Columbia University. جو بھی آپ کو دکھایا نا اسٹرکچر پرزمین کا, وہ اسٹرکچر حالانکہ بہت ڈیکیڈز پہلے ڈسکارڈ ہو چکا, لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو, لیکن اس کا پراپر جو ریفیوٹیشن یا اس کو ریفیوزل اس کا تھا وہ 1973 میں ہوا, جب پروفیسر تھامس کارٹز نے پرزمین کا اسٹرکچر پریپیئر کر لیا لیب کے اندر. تو پھر اس نے بتایا کہ یہ بنزین نہیں ہے, اور جو یہ والا مالیکیول ہے پرزمین کا, دیٹ از این ایکسپلوزو لکوڈ ود پراپرٹیز دیٹ آر کوائٹ ڈفرینٹ فرام دوز آف بنزین. تو اس کی پراپرٹیز بنزین سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, بنزین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے. بنزین ایک بڑا اسٹیبل لکوڈ ہے جو کہ روم ٹمپریچر پہ آپ اس کو آرام سے اسٹور کر لیتے ہیں, لیکن جو پرزمین ہے وہ ایک ایکسپلوزو لکوڈ ہے اور وہ اسٹیبل اسٹرکچر نہیں ہے. تو یہ چیز 1973 میں ڈسکور ہوئی پروفیسر تھامس کارٹز کی لیب میں. سو پھر جو کیکیول کا اسٹرکچر تھا بنزین کا, یہ کیسے مطلب ثابت ہوا کہ یہ اس طرح کا ریئیکشن, مطلب الکینز کی ریئیکشن نہ دینے کے باوجود بنزین کا یہی اسٹرکچر ہے, اور اس کے اندر جو ڈبل بانڈز ہیں یہ آلٹرنیٹنگ کیوں ہیں. ان چیزوں کی جو ڈسکشن ہے وہ ہم نیکسٹ جو لیکچرز ہیں اس کے اندر ڈیٹیل میں ان کو پڑھیں گے, اور آج کے لیے اتنا بیسک انٹروڈکشن ہی ہم رکھیں گے, اور نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں پھر اس کو تفصیل سے دیکھیں گے.